सरकारी इदारे के अंदर ये बतौर खाकरोब काम कर रहा होता है। और बाइक भी इसने किस्तों पे लिया हुआ है और अपने घर वालों की या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में इतने कर्ज ले लेता है कि इसकी तनख्वाह और इसके से जो है वो घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस बुलाती है, एक तो अशरफ मसीह के घर वालों को, साथ ही बुलाया जाता है ये जो शफीकुद्दीन है इसके घर वालों को। पुलिस मामले की तहकीकात करना शुरू करती है तो उसके बाद जो अशरफ मसीह के घर वाले हैं उनसे भी तहकीकात का आगाज़ किया जाता है। तूती उसका नाम था, उससे तफ्तीश की जाती है। राजू से तफ्तीश की जाती है। तो राजू जो होता है वो अशरफ का बेटा होता है। शफीकुद्दीन जो है इसको ले जाया जाता है इसके घर से और बिठाया जाता है एक टैक्सी के अंदर, और टैक्सी में ले जाने के बाद इसको पहले लेके जाते हैं ये लोग आई-10 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी इंतहाई अहम है और इस्लामाबाद में एक वाक़या जो पेश आता है उससे मुतल्लिक आपको अहम मालूमात देंगे और ये आपको पता चलेगा स्टोरी के अंदर कि एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त की जान कैसे ले सकता है। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, चैनल को हमारे करना है सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियो से मुतल्लिक आपको अहम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टोरी शुरू करते हैं जी, एक शख्स की जिसका नाम अशरफ मसीह है और उसका जो ताल्लुक़ होता है वो इस्लामाबाद से होता है और किसी सरकारी इदारे के अंदर ये बतौर खाकरोब काम कर रहा होता है। कर्ज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डूबा रहता है और बाइक भी इसने किस्तों पे लिया हुआ है और अपने घर वालों की या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में इतने कर्ज ले लेता है कि इसकी तनख्वाह और इसके से जो है वो घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, इसके साथ एक दोस्त होता है शफीकुद्दीन अशरफ का, जो कि इसके साथ साथ रहता है। इसके जो इसने कर्ज़ पे चीज़ें लेनी होती हैं, जो किस्तें वगैरह लेनी होती हैं, उसमें इसके साथ साथ रहता है और इसकी ज़मानत जो है वो शख्स ही देता है। कहानी शुरू होती है इसके गुमशुदा होने से। शफीकुद्दीन अपने घर से गायब होता है 2 दिन, तो 2 दिन तक जो है वो उसका जब पता नहीं चलता तो उसके घर वाले रिपोर्ट करते हैं थाना कराची कंपनी में। अब इस शख्स को जब ढूंढने में मुश्किल होती है तो पुलिस इस मामले के ऊपर तफ्तीश करती है तो एक लाश मिलती है आई-10 के इलाके से। उस डेड बॉडी को जब देखा जाता है तो उसके घर वालों को जब शनाख्त के लिए बुलाया जाता है अशरफ मसीह के, तो उसके घर वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और क्योंकि ये भी शक होता है कि अशरफ मसीह भी जहाँ गायब है वहीं शफीकुद्दीन जो है वो भी उस अपने एरिए से गायब हो जाता है। तो इस पर अगवा का मुकदमा जब दर्ज होता है तो जब ये लाश मिलती है तो पुलिस बुलाती है। एक तो अशरफ मसीह के घर वालों को, साथ ही बुलाया जाता है ये जो शफीकुद्दीन है इसके घर वालों को भी, क्योंकि थाना कराची कंपनी में जब ये केस रजिस्टर्ड होता है तो पुलिस 365 का मुकदमा दर्ज करती है अगवा का, और उसमें इसके घर वालों को जब बुलाया जाता है तो अशरफ मसीह के घर वाले इनकार कर देते हैं। इसके ऑफिस वाले जो हैं अशरफ मसीह के, वो भी आते हैं, वो भी देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये अशरफ मसीह की डेड बॉडी नहीं लग रही। तो उसके बाद पुलिस बुलाती है शफीकुद्दीन के घर वालों को। वो जब आते हैं तो उनको कपड़ों से देख के शक होता है कि ये जो बॉडी है ये शफीकुद्दीन की है। तो इस दौरान पुलिस इस मामले के ऊपर तहकीकात करती है तो पता चलता है कि ये जो बॉडी रखी हुई है ये शफीकुद्दीन की है, और इसकी जब फिंगरप्रिंट्स आते हैं तो उसके बाद ये चीज़ और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। पुलिस मामले की तहकीकात करना शुरू करती है तो उसके बाद जो अशरफ मसीह के घर वाले हैं उनसे भी तहकीकात का आगाज़ किया जाता है। जब अशरफ मसीह के घर वालों को जो है वो बुलाया जाता है तो इस मामले के अंदर ये चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाती हैं कि उसने कर्ज़ देना होता है, और ये चीज़ सामने आना शुरू हो जाती है कि जो शफीकुद्दीन है ये भी उसके साथ साथ रहता है। जिस जगह भी इसको कर्ज़ मिलना होता है तो वो उसके लिए वो जाता था और बतौर गवाह जो है वो दस्तखत करता था। उसके बाद वो कर्ज़ उनको मिल जाता था और उसमें से यानी 10 से 15% या 20% जो है वो अशरफ जो है वो शफीकुद्दीन को दे देता है। पुलिस ने तहकीकात की इस मामले की। इनमें से जो एक शख्स था, तो तूती उसका नाम था, उससे तफ्तीश की जाती है। राजू से तफ्तीश की जाती है। तो राजू जो होता है वो अशरफ का बेटा होता है। उससे तफ्तीश जब की जाती है तो बहुत सारे क्लू जो है वो पुलिस को मिलना शुरू हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि जब बयान देते हैं ये दोनों,
تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ گھر والے جو تھے ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں اور اس نے قرض بہت زیادہ لیا ہوا ہوتا ہے، اس کی اپنی بھی خواہشات بہت زیادہ تھیں، خاکروب ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ کبھی موبائل لینا، کبھی بائک لے لینا، کبھی اور جو ہے وہ گھر کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو پوری کرنے کے چکر میں یہ شخص جو ہے وہ قرضے لیتا تھا۔ اور یہ سامنے آتا ہے کہ یہ اور راجو اور توتی جو ہے یہ تینوں پلان کرتے ہیں مل کے کہ ایک کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا چاہیے جو کہ اس کا ہم شکل ہو، اور اس کی جان لینے کے بعد یہ لوگ اس کی ریٹائرمنٹ کا پیسہ اور اس کو جو باقی جو مراعات وغیرہ ملنی تھی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو مل جانی تھی، اور ثابت یہ کرنا تھا پولیس کو کہ اس کی جان جا چکی ہے، اس کو جو ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے تمام رقم اس کے بیٹے کو مل جانی تھی، راجو کو، اور راجو جو ہے وہ اس کی جگہ ملازمت پر بھی آ جاتا، اور اشرف مسیح جو ہے یہ یہاں سے غائب ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا اور وہ روپوش ہو جاتا۔ پولیس تحقیقات کرتی ہے تو چونکہ جو ڈیڈ باڈی ملتی ہے پولیس کو اس میں آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے، موبائل بھی اس کا پڑا ہوا ملتا ہے اشرف کا، شفیق الدین کی ڈیڈ باڈی کے پاس، تو اس میں پولیس کو یہ مطلب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اشرف کی ہے، اور اس ڈیڈ باڈی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ شناخت ہو نہیں پاتی، اسی وجہ سے پولیس کو کافی کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تحقیقات کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شفیق الدین جو ہے اس کو لے جایا جاتا ہے اس کے گھر سے اور بٹھایا جاتا ہے ایک ٹیکسی کے اندر، اور ٹیکسی میں لے جانے کے بعد اس کو پہلے لے کے جاتے ہیں یہ لوگ I-10 کی طرف، اور وہاں پر جب ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو یہ پھر اس کو مختلف جگہوں کے اوپر لے کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس میں راجو جو ہوتا ہے اس کا بیٹا اور توتی جو ہوتا ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ پلان کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شفیق کو جب یہ لے کے جاتے ہیں I-10، وہاں پر ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر منڈی سے ہوتے ہوئے یہ ترنول کی طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس طرف کو جاتے ہیں، وہاں پر ایک انڈا مارکیٹ ہے، اس کے قریب یہ لوگ رکتے ہیں اور چند دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو اس کے قریب یہ ٹیکسی اپنی کھڑی کرتے ہیں۔ ٹیکسی کھڑی کرنے کے بعد شفیق الدین کو جو ہے وہ گولی ماری جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے اس کو نکالنے کے بعد، اسے جان سے مارنے کے بعد پھر اس کو وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھینکنے کے بعد وہاں سے جو اشرف ہے، اشرف مسیح، وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ اور توتی اور ایک کوئی اور شخص ہوتا ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ارینج کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ شفیق کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پولیس اپنے قبضے میں لیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے فنگر پرنٹس وغیرہ سارے وہ جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں۔ تفتیش جب کی جاتی ہے تو ان دونوں ملزمان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس میں یہ انکشاف سامنے آتا ہے کہ اشرف نے یہ پلان کیا ہوتا ہے کہ شفیق کو مارنے کے بعد، راستے سے ہٹانے کے بعد، یہ سارے کا سارا پیسہ تقریباً 1 کروڑ روپے کی اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ اور اس کے علاوہ ایک پلاٹ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ان کو مراعات ملنی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ ان کو مل جانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا قرض اتارنا تھا، اور باقی پیسہ جو ہے وہ یہ لوگ اپنی عیاشی کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ تو یہ پلان سارے کا سارا جو ہے وہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد یہ اس طرح کی حرکت کی۔ لیکن جرم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کبھی چھپتا نہیں ہے، اس طرح کے کیسز سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ جس طرح سے پولیس نے اس کیس کو سالو کیا، تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب ان دو ملزمان نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے اور شفیق الدین کی جان لی ہے، تو ان کے خلاف جو 365 کا مقدمہ تھانہ کراچی کمپنی میں درج تھا اسے تبدیل کیا گیا 302 کے اندر، یعنی قتل کا مقدمہ ان کے خلاف درج کر لیا گیا، اور ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر جو یہ کیس وہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان نے پلان کچھ اس طرح سے بنایا تھا کہ شفیق الدین کی ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوئی تھی اس کے بعد یہ گئے ادھر قریبی تھانے میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے درخواست دی اور یہ کہا کہ یہ جو غائب ہوا ہے اس کا والد، راجو نے یہ درخواست دی کہ اشرف مسیح جو کہ اس کا والد ہے وہ غائب ہو چکا ہے،
اور اس کو شک ہے کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے قرض لینا ہے. یعنی ایک پلان انہوں نے یہ بنایا ہے کہ ساری ریٹائرمنٹ کا پیسہ ویسا لے لیں گے 1 کروڑ روپے سے اوپر، پھر اس کے بعد شفیق الدین کا قتل کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ مل کے اس کا قتل کرنے کے بعد اس کو یہ ڈرامہ رچایا جائے گا کہ وہ ڈیڈ باڈی اس کی ہے، اسی لیے اس کا چہرہ بھی سارے کا سارا خراب کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ قتل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کا قرض جو ہے وہ لینا تھا اس سے، اور وہ لوگ جو تھے وہ مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ عمل سامنے آیا. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورے کا پورا ڈرامہ رچانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو قرضے جو ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ انہوں نے اتارنے تھے، اس کے علاوہ اس معاملے کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے قرضے اب جو اپنے دینے تھے اس میں باقی جو اس کی ملازمت تھی وہ بھی مل جانی تھی. لیکن یہ سارے کا سارا پلان جو تھا وہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ اس کی جو وائف تھی اشرف مسیح کی وہ بھی اس کے اندر شامل تھی. تو پوری فیملی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جو شخص تھا توتی، اس کے ساتھ بھی یہ پلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا پیسہ ملے گا، جتنی چیزیں جو ہے وہ ملنی ہے، اس کے اندر یشوا عرف توتی جو ہے اس کو بھی پورے کا پورا اس میں حصہ دیا جانا ہے. تو یہ ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے اندر جس طرح سے ڈرامائی انداز میں انہوں نے پوری چیزیں پلان کی ہوئی تھی وہ سب کی سب چیزیں پولیس کو اس سے معلومات مل چکی ہے، اور اس تحقیقات کے اندر اور بھی بہت سارے انکشافات ہیں جن سے پردہ ابھی اٹھانا باقی ہے. تو اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دوست کس طرح سے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، کسی اپنے ہی جگری دوست کی جان لے سکتا ہے پیسے کی خاطر، یعنی صرف 1 کروڑ روپے کی خاطر. جو شخص اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا ہر وقت، اور ہر طرح کی جو مطلب بائک اگر لینا ہے اور اس کے بعد قرض لینا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے، اس میں وہ بطور ضمانت اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا. تو اسے بھی راستے سے ہٹانے کے لیے، یعنی جو گواہ تھا اسے بھی راستے سے ہٹانے کے لیے اتنا بڑا پلان اس ملزم نے بنایا، اور اس کے بعد یہ جو اس کی ڈیڈ باڈی تھی اس کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا. تو اس کیس کے اندر یہ چیز پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بڑی افسوسناک ہے کہ ایک دوست کس طرح سے دشمن بن سکتا ہے. تو ویڈیو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیوز کے اندر جہاں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے وہیں بہت ساری ٹپس بھی ایسی مل جاتی ہے کہ کسی کے اوپر اعتبار کرنا کتنا بڑا جو ہے وہ آپ کو دھوکہ اس سے مل سکتا ہے. بہت سارے کیسز کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کے قدم اٹھا سکتا ہے. تو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.